السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ہاں سیکھا میں نے جینا۔ تحریر نبیلہ ابر راجہ، آواز عروج حیات۔ امید کرتے ہیں ہمارے ہر ناول کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ گھر میں مرگ کا سما تھا۔ عالیہ سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ عاشر نگاہیں چراتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ عالیہ کی ڈبڈبائی آنکھیں اور افسردہ صورت دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان کی نگاہیں بار بار سامنے تخت پہ رکھے شاپنگ بیگ پہ جاتی اور پلٹ کر ہاتھ کی لکیروں سے الجھنے لگتی۔ وہ ان میں ماضی کو تلاش کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ نڈھال سی اٹھی اور شاپر اپنی طرف گھسیٹا اور ہمت کر کے اس کے اندر رکھی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالی۔ سب سے اوپر سرخ رنگ کی جویلری کیس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ ہلکی سے وزن کی نگ لگی سونے کی عام سی انگوٹھی تھی، لیکن عالیہ کے نزدیک یہ انگوٹھی اتنی عام اور کم قیمت نہیں تھی۔ اس انگوٹھی سے تو ان کے خواب جڑے تھے۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے یہ انگوٹھی 4 سال پہلے ماہنور کی انگلی میں پہنائی تھی۔ وہ دن یاد آتے ہی ان کے دل میں ہوک سی اٹھتی اور آنکھوں میں رکا ساون جھر برسنے لگا۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاپر میں ایک بار پھر ہاتھ ڈال کر ریشمی کپڑوں کے 4 سوٹ باہر نکالے۔ یہ 4 سوٹ 4 عیدوں پر ماہنور کے لیے بڑے چاؤ سے خریدے گئے تھے۔ ساتھ ہم رکھ چوڑیاں، ہیئر کلپ اور آرٹیشن جویلری تھی۔ کپڑے جوں کے توں تھے، بغیر سلے۔ لگتا تھا انہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ جیسے انہوں نے بھیجے تھے ویسے ہی واپس آ گئے تھے۔ ماہنور ایک سے ایک مہنگا کپڑا پہنتی تھی۔ یہ عام سے 1000-1500 کے 4 سوٹ اس کے اعلیٰ ذوق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ سب چیزوں کو آنکھوں سے لگا لگا کر رو رہی تھی، جیسے اپنے اجڑے خوابوں کا ماتم کر رہی ہوں۔ رافعہ، ان کی بڑی بہن، ان کی امیدوں کو قتل کر کے واپس جا چکی تھی۔ لفظ تھے یا سلگتے انگارے جو ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ سالوں کی محبت اور بھرم پر ایک لمحے نے پانی پھیر دیا تھا۔ ماہنور اور عاشر کا رشتہ جو بڑی خالہ نے سالوں پہلے مذاق مذاق میں محبت سے باندھا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ طارق اور امین کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ طارق کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والے بہت ہوشیار شخص تھے۔ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کپڑے کے کاروبار میں لگایا تھا۔ چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جانے والا کام کچھ ہی عرصے میں ان کے لیے نفع بخش بن گیا تھا۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ باپ بیٹے تینوں محنتی تھے، دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ طارق اور امین دونوں ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ معیار زندگی اور کاروبار میں ترقی کے بعد طارق تو شہر کے ایک اور اچھے علاقے میں شفٹ ہو گئے، جبکہ امین وہیں پہ تھے۔ طارق ان کا گہرا دوست تھا۔ اس کے مشورے پہ امین نے بھی اپنی جمع پونجی کپڑے کے کاروبار میں جھونک دی، لیکن قسمت ان کے ساتھ نہ دیا۔ کاروبار نے ترقی کیا کرنی تھی، الٹا مالی مشکلات نے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ پہلے ادھار اور پھر گھر بکنے کی نوبت آ گئی۔ کسی نہ کسی طرح امین نے قرض خواہوں کا منہ کچھ عرصے کے لیے بند کیا، لیکن تمام عمر تو ایسے نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ انہیں لیے گئے قرض لوٹانا ہی تھے۔ اللہ کے سوا بیوی اور بیٹے کا آسرا نہ تھا۔ دور دور تک کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ امین نے خاموشی سے رہنے کا ٹھکانہ فروخت کر کے قرض اتارا۔ وہ عاشر اور عالیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اٹھائے۔ عرصہ پہلے عالیہ اور رافعہ کی بڑی بہن شافعہ نے ایک دن ان کے گھر بیٹھے ہی اپنے سب بھانجے بھانجیوں کے رشتے آپس میں جوڑے۔ عاشر کا جوڑا انہوں نے ماہنور کے ساتھ جوڑا۔ باتوں باتوں میں کیا جانے والا یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو ہی پسند آ گیا۔ طارق اور امین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ عالیہ نے بڑے چاؤ سے ماہنور کی انگلی میں عاشر کے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اس رشتے کو مضبوط حیثیت مل گئی تھی۔ عاشر اور ماہنور رشتہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ گھنٹوں ہر موضوع پہ باتیں ہوتی، چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی چلتی،
ان کے تعلق پہ کسی کو اعتراض نہ تھا۔ رافعہ اور عالیہ خوش ہوتی۔ منگنی کے بعد ان کی دوستی میں اور گہرائی آ گئی تھی۔ عاشر نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا اور نہ مانور کو ان باتوں کی اہمیت دیتی تھی، لیکن در پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ ان کا قلبی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ عاشر نے لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے، نہ خواب دکھائے تھے، نہ آتے جاتے معنی خیز نگاہوں سے شرارتیں کی تھی۔ اسے پتا تھا مانور خالہ کی بیٹی ہے، منگنی ہو چکی ہے، شادی ہو گئی تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تب مانور کو حال دل سناتے اسے کسی بھی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ مانور کو ان کے ہاں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً روز ہی خالہ کے گھر آتی۔ کبھی وہ گھر میں نہیں ہوتی تو بھی مانور بیٹھ جاتی۔ اسے عاشر کے پاس اکیلے بیٹھ کر بھی کبھی ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں دنیا جہان کے موضوعات پہ بولتے، بحث کرتے، لڑنے کی بھی نوبت آ جاتی۔ عاشر خاموش ہو کر ہار مان لیتا، کیونکہ اسے مانور کی شکست پسند نہیں تھی۔ عید تہوار پہ عالیہ بڑے چاؤ سے چوڑیاں، مہندی اور کپڑے مانور کے لیے بھیجتی۔ وہ اب کرائے کے گھر میں دوسرے محلے میں آ گئے تھے، لیکن پھر بھی 4 ماہ بعد عالیہ بہن اور بہنوئی کی طرف چکر لگا لیتی۔ رافعہ اور طارق کا آنا کم ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ بہت دور چلے گئے تھے، دوسرے طارق کے پاس مصروفیت کا بھی جواز تھا۔ امین نے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کر لی تھی۔ عاشر کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ ایک آٹو ورکشاپ میں کام سیکھنے جاتا۔ استاد جاوید کو خاموش، طباع، سنجیدہ، مطمئن چہرے والا عاشر بہت پسند تھا۔ کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد جاوید کی 3 بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا۔ استاد جاوید خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ عاشر بچوں کو محنت سے پڑھاتا، اسی وجہ سے استاد جاوید اس پہ خصوصی طور پہ مہربان تھا۔ عاشر کی کالج کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود اسے اچھی جاب نہیں ملی تھی۔ وہ استاد جاوید کی ورکشاپ میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ میٹرک میں اس نے استاد جاوید کے پاس جانا شروع کیا تھا۔ 4.5 سال کے دوران اس نے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا سب کام بخوبی سیکھ لیا تھا۔ اب اسے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر ہاتھ منہ کالے نہ کرنے پڑتے تھے۔ استاد جاوید نے اسے چھوٹا سا آفس بنا دیا تھا، جہاں ایک عدد کمپیوٹر بھی تھا۔ عاشر ورکشاپ میں مرمت ہونے والی گاڑیوں، ان کی خرابیوں اور مرمت کا تخمینہ لگا کر کمپیوٹر میں فائل بناتا، ریکارڈ بناتا، آمدنی اور خرچ کے گوشوارے بناتا۔ اگر کوئی ورکشاپ میں نہ ہوتا تو مرمت کے لیے آنے والی گاڑیوں کو بھی دیکھتا۔ امین صاحب نے اسے آٹو ورکشاپ میں کام سیکھنے کے لیے راضی کیا تھا۔ انہوں نے آنے والے وقت کی مشکلات کو شاید بھانپ لیا تھا۔ عاشر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن امین صاحب کے وسائل میڈیکل جیسی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے عاشر کو کام سیکھنے کے لیے استاد جاوید کی ورکشاپ میں بھیجا تھا۔ وہ حساس تھے اور گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ استاد جاوید کے حالات زندگی اس کے سامنے تھے۔ آٹو ورکشاپ سے وہ اتنا کما لیتے کہ 3 بچوں کی مہنگی تعلیم کا خرچہ بخوبی پورا ہوتا۔ اچھا گھر بنا لیا، گاڑی تھی، خوشحالی تھی۔ شہر کے نمایاں علاقے میں 3 دکانیں بنا کر کرائے پہ دے دی تھی۔ عاشر بہت محنت سے کام سیکھ رہا تھا۔ استاد جاوید نے اسے کبھی بھی اوئے چھوٹو کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ واجبی سا پڑھا لکھا تھا، لیکن زمانہ شناس اور اچھے اخلاق کا مالک ایماندار آدمی تھا۔ وہ گاڑی میں 400 کا پرزہ ڈال کر 4000 بل نہیں بناتا تھا، اسی لیے اس کی ورکشاپ میں کام کا رش بھی رہتا تھا۔ اس کی ایمانداری کے سبب اس پہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ عاشر نے استاد جاوید سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ اس نے زندگی کے تجربات بھی عاشر کو سکھا دیے تھے۔ عالیہ باہر تخت پہ لیٹی رو رہی تھی، جبکہ اندر کمرے میں لیٹے عاشر کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ رافعہ خالہ کے جملے دل پہ چھریاں چلا گئے تھے۔ ماہنور کے ابا کا ارادہ بدل گیا ہے۔ سچ پوچھو تو ہمارے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ ماہنور کہتی ہے عاشر اس کے سہارے ترقی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد ماہنور کے ابا جہیز میں بیٹی کو فلیٹ اور گاڑی بھی دیں گے۔ اب میں کیا کروں؟
ماہنور کی سوچ بدل گئی ہے۔ میں تمہاری انگوٹھی اور کپڑے لے آئی ہوں۔ ماہنور نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم برا مت ماننا، عاشر اور ماہنور کا جوڑ نہیں ہے۔ میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جبکہ عاشر صرف 14 جماعتیں پاس ہے، گھر تک اپنا نہیں ہے۔ ماہنور کے ابا بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے۔ رافعہ خالہ کا ایک ایک لفظ عاشر نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بے اختیار دل نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو، جو خالہ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہ ہو۔ بھلا ماہنور یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے؟ عاشر کا دل چاہ رہا تھا خالہ سے کہے کہ خالو اگر فلیٹ اور گاڑی جہیز میں بیٹی کو دے رہے ہیں تو وہ کیا کرے، اسے ان کا لالچ نہیں ہے۔ یہ تو 2 سالوں سے سنتا آ رہا تھا کہ خالو ماہنور کو گاڑی اور فلیٹ دیں گے۔ ماہنور کا خیال تھا کہ جہیز میں ملنے والے فلیٹ اور گاڑی کا سن کر عاشر کی نیت بدل گئی ہے، اس لیے وہ ڈھنگ سے کوئی بھی جاب نہیں ڈھونڈ رہا، صرف ڈرامہ کر رہا ہے۔ برسوں پہلے قائم کیا گیا رشتہ رافعہ خالہ توڑ گئی تھی۔ ابھی امین صاحب آفس سے نہیں آئے تھے۔ گھر لوٹنے پہ اس روح فرسا حقیقت کا سامنا انہیں بھی لازمی کرنا تھا۔ صبح سے شام تک جان توڑ مشقت اور محنت نے انہیں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ ان کی سب امیدیں عاشر سے وابستہ تھیں۔ وہ 1.5 سال سے باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن بات بن کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کوشش میں استاد جاوید پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوپہر کا سورج سر پہ آگ برسا رہا تھا۔ افرا اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ صحن اور برآمدہ سنسان پڑا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قیامت خیز گرمی تھی، پسینہ دھاڑوں کی شکل میں سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ جنریٹر کی پرشور آواز ظاہر کر رہی تھی کہ بجلی حسب معمول نہیں ہے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے میں قدم رکھ کر سب سے پہلے سوئچ بورڈ ٹٹول کر پنکھے کا بٹن آن کیا اور پرس پھینکنے والے انداز میں بیڈ پر رکھا۔ چادر کو جسم سے الگ کیا، ذرا حواس بحال ہوئے تو فریج کا رخ کیا۔ ست شکر کے ٹھنڈے پانی کی 3-4 بوتلیں موجود تھیں، وہیں کھڑے کھڑے اس نے پیاس بجھائی۔ اب پیٹ کی آگ ستا رہی تھی۔ اسے سرد کرنے کے لیے افرا نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دشمن کی فوجیں سب کچھ اجاڑ کر تباہ و برباد کر گئی ہیں۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا تھا۔ کچن کی شیلف پہ ایک پانی کا گلاس تک رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ یہی حال فرش کا تھا۔ 2 بڑے پتیلے وہاں محواس تراہتے تھے۔ اس نے ایک کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا۔ تہہ میں کنارے کے ساتھ بچے گچے چاول نظر آ رہے تھے۔ شیلف پہ 2 پتیلیاں پڑی تھی۔ اس نے مایوسی سے ڈھکن اٹھایا۔ تھوڑی سی پالک پڑی نظر آ رہی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوشی نمودار ہوئی۔ فریج سے آٹا نکال کر اس نے فٹافٹ شیلف سے برتن ہٹا کر اپنے لیے روٹی پکائی۔ پتیلی کی تہہ میں بچ جانے والے چاول اس نے پلیٹ میں ڈالے اور کمرے میں واپس آ گئی۔ پنکھا اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ گھڑ گھڑ کی آوازیں پیدا کرتا چل رہا تھا۔ تنخواہ ملے تو نیا پنکھا لوں گی، اس نے روٹی کھاتے ہوئے دل میں ارادہ کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کھانے کے بعد پاؤں پسار کے ادھر ہی سو جائے، لیکن باورچی خانے کی حالت زار سونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ خالی برتن لے کر وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے شیلف صاف کیا، پھر برتنوں کے ساتھ نبر آزما ہوئی۔ پسینہ ایک بار پھر پورے جسم پہ ریگنے لگا تھا۔ برتن دھو کر باورچی خانے کو صاف حالت میں لانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت صرف ہوا، لیکن ہر چیز اب دھل دھلا کر صاف ہو گئی تھی۔ کام والی ماسی دن میں اپنے حساب سے صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ بعد میں جو گند مچتا اس کی بلا سے، صاف کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی۔ اس نے تو دوسرے دن ہی آنا ہوتا تھا۔ افرا اسکول سے آ کر کھانا کھا کر بہت سے کام نپٹا لیتی تھی۔ دونوں بھابیاں بازلہ اور عادلہ شام میں اپنی آل اولاد سمیت باہر نکلتی، پھر چائے کا دور چلتا۔ چائے بنانے کی ذمہ داری افرا کی ہی تھی اور ظاہر ہے چائے کے بعد برتن بھی دھونے پڑتے۔ فارغ ہوتے ہوئے اسے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھتی تو چلتی زبانیں سرد مہری اوڑھ لیتی۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے ماحول اچھا خاصا خوشگوار ہوتا۔ اس کے آنے کی دیر ہوتی تھی،
ایسے لگتا کوئی آدم بو کرتا سب کو پتھر کا بنا گیا ہو۔ کچھ دیر وہ بھی جبر کرتی خود پہ، لیکن پھر اٹھاتی۔ اس کے غائب ہوتے ہی پھر سے آوازیں زندہ ہو جاتی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر عشاء کی نماز پڑھ کر چھت پہ چلی جاتی۔ ٹہلتے ہوئے وہ استغفار اور درود شریف کی کئی تسبیح پڑھ لیتی۔ جب پاؤں اور جسم تھک جاتا تو وہ سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتی۔ اس کے چھوٹے سے بک شیلف میں کئی کتابیں تھیں جو اس نے پیسے بچا بچا کر خریدے تھی۔ کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں اٹھاتی تو سارے دن کی تھکن ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ یہ بک شیلف ابا کا تھا جو انہوں نے بڑے شوق سے برسوں پہلے لکڑی خرید کر خود بنوایا تھا۔ جب وہ حیات تھے تب یہ ان کے کمرے میں تھا۔ ابا اماں کے یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد افرا بک شیلف اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ انہیں کتابیں خریدنے، پڑھنے، جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان سے یہ شوق افرا میں منتقل ہوا تھا۔ تنخواہ ہاتھ میں آتے ہی وہ سب سے پہلے بک سٹور کا رخ کرتی، جہاں سے کتابیں 20-30% کم قیمت میں مل جاتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد ان کی تمام کتابیں کمرہ صاف کروانے کے بہانے بڑی بھابھی نے ردی والے کو اونے پونے داموں میں دے دی تھی۔ اس دن افرا بہت روئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا آج ابا دوسری بار مرے ہیں۔ ان کا بک شیلف خالی ہو چکا تھا۔ افرا نے اسی زمانے میں اسے اپنے کمرے میں منتقل کروایا تھا۔ ابا کی یاد اب اس کے ساتھ تھی، اپنی یادگار کے ساتھ۔ ہر مہینے وہ کتابیں خرید کر اس میں سجاتی۔ آہستہ آہستہ وہ بھرتا جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے وہ صرف کولن اینڈریوز کا ناول دی فاؤنڈیشن ہی خرید پائی تھی، کیونکہ کچھ ہنگامی ضروریات پیش آ گئی تھیں۔ بازلا اور عادلہ بھابھی اس شوق پہ اس کا مذاق اڑاتی، بلکہ انہیں افرا کا ہر شوق، ہر عادت چیز مضحکہ خیز ہی لگتی۔ وہ سب باتوں سے اچھی طرح آگاہ تھی، لیکن کبھی پلٹ کر انہیں جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ ابا کے بعد اس کے ہونٹ جیسے پکے دھاگے سے سل گئے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے آہستہ آہستہ وہ باتیں کرنا بھی بھولتی جا رہی ہے۔ گھر آنے کے بعد اس کا زیادہ وقت خاموشی میں ہی کٹتا۔ ابا اماں کی زندگی میں ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ اس گھر میں سب کے کہہ کے گونجا کرتے تھے۔ دونوں بھابیاں، ان کے بچے، بھائی، اماں، ابا اور خود افرا مل کر رونق لگاتے۔ تب افرا زور زور سے ہنسا بھی کرتی تھی اور اماں اسے ایسے ہی ہنستے رہنے کی دعا دیا کرتی۔ ابا کتابیں پڑھنے اور سب میں محبتیں بانٹنے کے شوقین شام میں آفس سے لوٹتے تو افرا کے لیے کھانے کا کچھ نہ کچھ ضرور لاتے۔ وکاس اور رتنان بھائی ہر ماہ اسے پاکٹ منی دیتے۔ ابا اس کے علاوہ الگ سے پیسے دیتے۔ کالج میں پورا ماہ کھا پی کے بھی اس کے پاس پیسے بچ جاتے تھے۔ ابا نے اسی زمانے میں سے ساتھ لے جا کر اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد وہ برابر اسے ہر ماہ پیسے دیتے۔ سال کے اختتام پہ افرا نے حساب کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے، یعنی وہ بلا شرکت ان پیسوں کی مالک تھی۔ ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی اسے۔ اس کے پاس جو بھی پیسے بچ جاتے وہ بینک میں لے جا کر جمع کروا دیتے۔ اپنی ملکیت کا احساس ہی کچھ اور تھا۔ اس کے پیارے ابا ہر خاص موقع پہ اسے کتابوں کا تحفہ دیتے۔ انہی کتابوں نے اس میں کتب بینی کے شوق کو پروان چڑھایا۔ ابا جب تک زندہ رہے اس کی مطلوبہ کتابیں لا لا کر دیتے رہے۔ ابا اپنی اس لاڈلی اکلوتی بیٹی کی حساسیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ چپکے چپکے اپنے جاننے والوں میں انہوں نے اس کے رشتے کا کہا ہوا تھا۔ وہ افرا کے لیے اسی جیسا پیار کرنے والا ہمدرد، حساس، پرخلوص ہمسفر ڈھونڈ رہے تھے۔ افرا کالج کی تعلیم مکمل کر کے یونیورسٹی میں آ گئی تھی۔ رشتے آتے، پر اتفاق تھا کہ قسمت کوئی ابا کی نگاہ میں جچتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں تھے۔ اسی تلاش میں وہ ایک دن منو مٹی تلے جا سوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے اماں کو بھی جانے کی جلدی تھی۔ دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا ان کی لاڈلی، ڈرپوک، بزدل بیٹی پہ ان کے جانے کے بعد کیا گزرے گی۔ تبدیلی اتنی جلدی آئی تھی کہ افرا کو سوچنے کی، بھولنے کی، احتجاج کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اماں، ابا اور اس کا کمرہ پہلو با پہلو ساتھ ساتھ تھا۔ بازلا بھابھی نے اماں ابا کا کمرہ، ان کا سامان نکال کر بچوں کے لیے سیٹ کر دیا۔ عادلہ بھابھی بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں۔ انہوں نے اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے کو افرا کی جائے پناہ بنا کر اسے اس کے اپنے کمرے سے محروم کر دیا۔
افرا کا کمرہ عادلہ بھابھی کے جہیز کے برتنوں کی الماری اور ڈرائنگ ٹیبل اور کرسیوں سے سج گیا۔ انہوں نے اسے مزید اضافہ تزئین و آرائش کے ڈرائنگ روم کی صورت دے دی۔ افرا کا بیڈ، کپڑوں کی الماری، ڈریسنگ ٹیبل سب اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کمرہ اس کے اپنے کمرے کے مقابلے میں خاصا چھوٹا تھا، لیکن اس نے طریقے سلیقے سے فرنیچر سیٹ کر کے گھٹن اور جگہ کی تنگی کے احساس کو کم کر دیا تھا، لیکن دلوں میں جو جگہ تنگ پڑ گئی تھی اس کا وہ کچھ نہیں کر سکی۔ پہلے عادلہ اور بازلہ بھابھی نے اس سے بات کرنا بند کیا، پھر بچوں کو بھی اپنے رویے لگا لیا۔ وقاص اور عدنان بھائی بھی اس کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ پہلے ہر ماہ وہ دونوں اسے پاکٹ منی دیتے تھے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا کہنا بھولتے نہیں تھے، لیکن اماں ابا کے بعد اب تو وہ بھولے سے بھی اسے پوچھے نہیں آتے۔ افرا کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم مجگم سکڑتا جا رہا تھا۔ اسے مانگنے کی عادت نہیں تھی، نہ ویلا کرنے کی۔ ابا کی تربیت نے اس کے اندر وہ چیزیں جیسے اندر تک اتار دی تھیں۔ ایک، ہر چیز کو روشن پہلو دیکھنا، مثبت انداز میں سوچنا، اور دوسرے، خودداری۔ ابا کی زندگی میں اسے خودداری اور عزت نفس کا حقیقی مفہوم سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ تب وقت رشتے اور پیار اس پہ مہمان تھا، ہر ضرورت بن کے پوری ہوتی۔ اس خودداری اور عزت نفس نے تب اپنے وجود کا احساس دلایا جب اس کے گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی۔ وہ پورے 4 دن اس پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ پورے گھر میں پھرتی رہی۔ کسی بھائی بھابھی نے توجہ نہیں دی۔ ضرورت بیان کرتے ہوئے اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ تب اس نے پہلی بار اپنے اکاؤنٹ سے چیک بھر کر پیسے نکالے اور بازار سے 2 سلیپرز خرید لائی اور خوشی خوشی بھابھیوں کو دکھائے۔ میری گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی تھی نا، اس لیے لائی ہوں۔ افرا نے زندگی میں پہلی بار ایسے کوئی چیز خریدی تھی، اس لیے اس کی خوشی دینی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے، نہ ضروریات کوئی چیز لا کر دیتے ہیں؟ بازلہ بھابھی کے تیور بہت جارحانہ تھے۔ وہ منمنا کر رہ گئی، حالانکہ وقاص بھائی پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عادلہ بھابھی بھی لفظی گولہ باری کی اس جنگ میں کود گئی۔ افرا اپنے اندر اور بھی سمٹ کر سکڑ کر رہ گئی۔ جواب دینا، صفائی پیش کرنا، کسی کو چلٹانا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس سے اگلی صبح افرا نے ڈرتے ڈرتے دونوں بھائیوں سے اسکول میں جاب کی اجازت مانگی۔ اس سے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب بآسانی اجازت مل گئی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی کبھی بھی اسے جاب کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ کوئی ایسے گئے سرے نہیں تھے جو اس کے بوجھ کا خرچہ نہ اٹھا سکتے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال خاندان میں ان کا شمار تھا، لیکن اماں ابا کے بعد بہن کے معاملے میں ان کا دل اور ظرف دونوں ہی کم پڑ گئے تھے۔ افرا ایک پرائیویٹ اسکول میں سیکنڈری کلاس کو پڑھا رہی تھی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا معیاری انگلش میڈیم اسکول تھا۔ اس کی قابلیت کی بنا پر اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ افرا نے اکنامکس میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹرز کیا تھا۔ اپنی ساتھی ٹیچرز میں وہ ممتاز تھی۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی اسے 5 وقت کا نمازی اور مذہب سے وابستگی رکھنے والی بنا دیا تھا۔ وہ فجر میں اٹھ جاتی، نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتی اور ناشتے کے لیے باورچی خانے کا رخ کرتی، جہاں عادلہ اور بازلہ بھابھی اپنے اپنے شوہروں کا ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ اسے کبھی کسی نے چائے کے ایک کپ کا بھی نہ پوچھا۔ وہ سکون سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اور رات کے بچے سالن اور چپاتی کے ساتھ ناشتہ کر کے اسکول کے لیے سدھارتی۔ اکثر رات کا بچا ہوا سالن بھی اس کے نصیب میں نہ ہوتا۔ برتن صاف کرنے کے بہانے کچرے میں چلا جاتا۔ دوپہر 2-2:30 بجے وہ اسکول سے گھر آتی تو خود ہی اپنی روٹی بناتی۔ باقی سب کھا پی کے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ سالن بچ جاتا تو ٹھیک، ورنہ جلدی جلدی بھوک میں وہ ٹماٹر پیاز باریک باریک کاٹ کر ان میں ایک انڈا ڈال کر فٹافٹ سالن بنا لیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرنے، برتن دھونے کا مرحلہ آتا۔ وہ اس کے بعد کمر سیدھی کرنے کمرے کا رخ کرتی۔ 1-2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ پھر باورچی خانے میں آتی۔ سب کے سب چائے بنانے کی ذمہ داری اس کی عزت خود اپنے سر لی ہوئی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے لیے وہ تازہ آٹا بھی گوندھ دیتی اور کئی ایک کام بھی نپٹا دیتی۔ اسی معمول کے مطابق دن رات مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ وہ آنے والے جون میں پورے 27 سال کی ہونے والی تھی۔ جاب شروع کیے ہوئے بھی اسے 5 سال پورے ہو گئے تھے۔
بازلا اور عادلہ بھابھی نے کئی رشتے کرانے والیوں کو اپنی اسکول میں پڑھانے والی نند کے رشتے کا بولا ہوا تھا۔ اکثر رشتے بتانے میں ہی اتنے نامناسب اور بےجوڑ لگتے کہ جھٹ انکار ہو جاتا۔ کم سے کم اس معاملے میں دونوں بھابھیوں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اسے کسی ایسے ویسے کے سر مڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دھوپ دیواروں سے ڈھل رہی تھی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے افرا نے باہر جھانکا، پاؤں میں چپل پہنی۔ وہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ موسم ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ دھوپ کی تمازت میں خاصی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ بازلا بھابھی نے باورچی خانے میں جھانکا۔ باورچی خانے میں چائے بناتی افرا کو دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور آگے بڑھ گئیں۔ افرا نے چائے بنا کر اپنے لیے ایک کپ نکالا اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ اتنے میں عادلہ بھابھی آئیں۔ انہوں نے 2 کپوں میں اپنے اور بازلا کے لیے چائے نکالی۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے رومی سے چائے کے ساتھ کھانے کے لیے چیزیں منگوائی تھی، اس لیے چائے لے کر پھر سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ افرا نے کام کرتے ہوئے اپنی چائے ختم کی، ساتھ اس نے آٹا گوندنے کا کام بھی کر لیا۔ اتنے میں چائے کے برتن پھر دھونے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ وہ دھو کر باہر نکلی ہی تھی کہ وقاص بھائی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ بچے بھاگ کر گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ کبھی ابا کے آفس سے گھر آنے کے یہ وہ بھی ایسے ہی خوش ہو کر گیٹ کی طرف جایا کرتی تھی۔ ابا کے ہاتھ میں کھانے پینے کی جو چیز بھی ہوتی وہ افرا کے ہاتھ میں تھماتے، وہ لے جا کر کچن کے شیلف پر رکھ دیتی۔ پھر بازلا یا عادلہ بھابھی میں سے کوئی بھی چائے بنا کر اس کے ساتھ رکھ کر لے آتی۔ تب وہ سب شام کی چائے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر صحن میں پیا کرتے تھے۔ وقاص اور عدنان بھائی بھی ابا کے ساتھ شریک ہوتے۔ اب وہ سب قصہ پاری نہ تھا۔ وقاص بھائی ہنسنے مسکراتے بچوں کے سمیت اندر لے گئے۔ ہلکی سی مسکراہٹ افرا کے لبوں پر جگمگائی، ورنہ وہ تو جیسے ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ مغرب کی نماز اس نے بہت سکون کے ساتھ ادا کی۔ عصر اور مغرب کا درمیانہ وقت اسے بے پناہ پسند تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ لان میں چلی آتی۔ شمالی دیوار کے ساتھ لگ کے تمام پودے اماں کے ہاتھ کے تھے۔ کین کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ بہت پیچھے پہنچ جاتی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ وہ اٹھ کر وضو کرتی۔ نماز کے بعد اگر اسکول کا کوئی کام جو وہ اکثر گھر لے آتی ہو تو وہ کرتی، ورنہ چپ چاپ پڑی رہتی۔ وقاص کے بعد عدنان بھی گھر آ جاتا تو رونق سی لگ جاتی۔ خاموش باورچی خانے میں آوازوں کا شور ہو جاتا۔ بازلا اور عادلہ دونوں اپنے اپنے شوہروں کے لیے ان کے پسند کے کھانے پکاتی۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ کبھی کسی نے اس کا نہیں پوچھا، نہ اس کی غیر حاضری محسوس کی۔ اماں ابا کے بعد اس نے اکیلے ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے آنسو بھی کتنی بار اپنے اندر اتارے تھے۔ اپنے اندر کی خاموشی سے گھبرا کر وہ ٹی وی لاؤنج میں چلی جاتی، جہاں بھائی بھابھیاں بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، ساتھ باتوں کا دور چل رہا ہوتا۔ وہ حتال مکان خاموشی سے آ کر بیٹھ کرتی، کیونکہ اسے سخت شرمندگی ہوتی جب اسے دیکھتے ہی سب خاموش ہو جاتے۔ وقاص بھائی اپنے موبائل کے ساتھ لگ جاتے، عدنان بھائی تو وہاں سے چلے ہی جاتے، باقی بھابھیوں اور بچے بھی اسے نظر انداز کرتے۔ تب سنانے بہت دور تک اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ وہ ان میں اجنبی تھی۔ وہ سب اب ایک فیملی تھے، جبکہ اماں ابا کے بعد اس کی فیملی، اس کا خاندان جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ وہ اس فیملی میں واحد اجنبی تھی۔ پورے سال میں 2 دن ایسے آتے جب وہ حقیقی معنوں میں خوش ہوتی۔ یہ وہ 2 دن عید کے تھے، عرف عام میں چھوٹی اور بڑی عید۔ تب وقاص بھائی اور عدنان بھائی کو یاد آتا کہ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ دونوں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ہزار ہزار عیدی دیتے۔ اس دن دونوں بھابھیوں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہوتی۔ عید کے دن خوشی کے دن، لیکن اس کے دن افرار روتی، لیکن یہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ پورے سال میں 2 بار اس کے بھائی اس کی خیریت دریافت کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ وہ اس دن دسترخوان پہ ان کے ساتھ کھانا کھاتی، مارے خوشی کی حلق میں نوالے ہی اٹک جاتے۔ وہ اکثر دعا کرتی کہ کاش پورا سال ہی عید رہے، پھر اپنی اس بچگانہ دعا میں سے خود ہنسی آتی۔ ان 2 دنوں کا انتظار وہ پورا سال کرتی۔ یہ 2 دن اس کے لیے واقعی عید تھے۔ اس کے بعد پھر ان سب کے اور افرا کے درمیان بیگانگی، اجنبیت کی چادر تن جاتی۔ ٹی وی لاؤنج سے آتی آوازیں بتا رہی تھی کہ کھانا کھایا جا چکا ہے۔ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ہاٹ پاٹ میں 2 روٹیاں بچی ہوئی تھیں۔ رات کی روٹی باہر سے آتی تھی، سالن گھر میں بنتا تھا۔ افرا نے ذرا سا سالن کٹوری میں نکال کر ایک روٹی
ہاٹ پاٹ سے نکالی۔ اس کی بھوک اتنی ہی تھی، ایک روٹی سے اوپر کھانا اس کے لیے محال تھا۔ کھانے میں قورمہ اور چکن کڑھائی تھی۔ اس نے ذرا سا قورمے کا شوربہ نکالا۔ بھوک اتنی خاص نہیں تھی۔ کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے تسبیح لے کر چھت کا رخ کیا۔ اس سے دوسرے کونے کے چکر اس نے تسبیح پڑھتے ہوئے طے کرنے شروع کیے۔ چلتے چلتے اسے نیند آنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس نے سیڑھیاں اتر کر کمرے کا رخ کیا۔ پنکھا فل سپیڈ پر چلاتے ہوئے اس نے کھڑکی کھول دی۔ آج سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے اس نے مطالعے سے احتراز برتا۔ گھٹن زدہ موسم میں وہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ گھر کے دوسرے مکین اے سی کے فل کولنگ والے کمروں میں بھی کروٹیں بدلتے رہے۔ افرا تو جیسے صبر و رضا کے گہرے بادوں تلے سوئی تھی، پرسکون اور گہری نیند۔